بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز پہلے جب ہم نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی ریاست کو فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھرپور سامان بھیجنا چاہیے، حتیٰ کہ ان کی حفاظت کے لیے مسلح فوجی دستے اور پاک فضائیہ کو بھی جانا چاہیے، تو اس پر بہت سارے لوگوں نے ہم پر اعتراض کیا کہ پاکستان آپ سے سنبھالا نہیں جاتا ہے، کشمیر کو آپ آزاد نہیں کرا سکے، غریب ملک ہم ہیں، ہم پر FATF کی پابندیاں لگ جائیں گی، پاکستان کے پاس کوئی زمینی راستہ نہیں ہے فلسطین تک جانے کا، ہمیں کیا پڑی ہے ہم فلسطینیوں کے پلیز سامان بھیجیں، اپنا ہی گھر سنبھال لیں تو بڑی بات ہے، ہم تو بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اس قسم کی شرمناک باتیں کی گئیں کہ یقین کیجئے ایک پاکستانی مسلمان کی حیثیت سے میرا سر شرم سے جھک گیا، اور آج اسی لیے ہم اپنی پوری پاکستانی قوم کو کچھ تاریخ یاد دلانا چاہتے ہیں، کچھ اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم یاد دلانا چاہتے ہیں۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق۔ جب انسان مردہ ہو جائے، جب انسان کی روح مر جائے، جب انسان کے اندر شرم، غیرت اور حیا ختم ہو جائے، جب وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ایک جانب ہمیں سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جلال میں فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ مسلمان عورتیں اور مرد اور بچے اور کمزور اور مستضعفین تمہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ یا اللہ پہنچ، اپنے بندوں کو بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں، ظالموں سے اور کافروں سے نجات دلائیں، اور تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑھیے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کتنے جلال میں آ کے تنبیہ دی ہے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جائیدادیں، جاگیریں، زمینیں، اولادیں، مال و دولت زیادہ قیمتی ہے اللہ اس کے راہ میں جہاد کرنے سے، تو دفع ہو جاؤ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات منہ سے نکالے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقتیں چاہے وہ فرد کی ہو یا قوموں کی، ان کو آپ پروفٹ اینڈ لاس میں، فائدہ یا نقصان کے کھاتے میں نہیں تول سکتے۔ کبھی زندگیاں قربان کرنی پڑتی ہیں اور کبھی زندہ سلامت رہنا پڑتا ہے مشن اور ڈیوٹی کے لیے۔ آئیں آپ کو تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے ٹیپو سلطان اگر ہتھیار ڈال دیتے انگریزوں کے پاس تو جان بچ جاتی۔ اس شیر اور دلیر نے کیا جواب دیا تھا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرد غیور، مرد مومن، مرد مجاہد، شیر دلیر، عذاب۔ اس کے مقابلے پر میر جعفر، اس نے غداری کی، عزت و آبرو کا سودا کیا، حکومت مل گئی، ٹیپو کو شہید کر کے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ آج کیا ہے دنیا میں؟ پوری دنیا میں ضلالت، ننگ ملت، ننگ دین، ننگ قوم، جعفر از بنگال، صادق از دکن، لانتیں پڑتی ہیں پوری امت کی، ان کو قیامت تک پڑتی رہیں گی۔ اور تیسرا کردار آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کا ہے کہ جو بزدل، بے وقوف، جاہل حکمران، آسائشوں میں پڑا ہوا، جس کے پاس جنرل بخت خان تحریک آزادی کے مجاہدین لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ جہاد کا اعلان کیجئے انگریزوں کے خلاف، اور وہ خوفزدہ بیٹھا رہا، یہ سوچتا رہا کہ انگریزوں کے خلاف ہم جنگ کیسے کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج اتنی زیادہ نہیں ہے، انگریز اتنے زیادہ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بے آبرو ہو کے، بے عزت ہو کے، رسوا ہو کے خود بھی تباہ ہوا، مغل سلطنت بھی تباہ کروائی، اور آخر میں جا کے بے گھر دوسرے برما میں جا کے ذلیل و خوار ہوا کہ 2 گھر زمین بھی نہ ملی دیار یار میں، وہ جو بے بسی کے ذلیل قسم کے اشعار پھر بولتا رہا اس کے بعد جا کے۔ تاریخ ہمیشہ شیروں اور دلیروں کو یاد رکھتی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں سینکڑوں شہداء ایسے ہیں، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، عمر مختار 30 سال لڑتے رہے، آخر میں گرفتار ہوئے، پھانسی چڑھا دیے گئے، لیکن کبھی اٹالینز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ جب مسلمان قوم تکلیف میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ دوسرے حصوں کے مسلمانوں نے ان کی مدد کی ہے، اور یہ باتیں تاریخ نوٹ کرتی ہے، تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ 1911-12 میں جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ تکلیف میں تھی، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، عورتوں نے اپنے زیورات دیے تھے، ترکی بھجوائے گئے تھے، اس لیے کہ ترک مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے شاندار ترین نظمیں پڑھی تھی اس وقت، یہ کہا تھا کہ شہدائے بلقان کے
کہ خون کا میں تحفہ لے کر سیدی رسول اللہ کے دربار میں آیا ہوں، فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس وقت اقبال نے آگ لگا دی تھی پورے ہندوستان میں جنگ بلقان میں ترکوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہے، ہم خود غلام ہیں، ہم پر تو انگریز حکومت کرتے ہیں، انگریز ہم پہ سختیاں کریں گے، ہمیں ذلیل کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے۔ کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی، اور ترک آج تک اس کا احسان مانتے ہیں۔ 100 برس گزر گئے اس بات کو۔ آپ ترکی میں چلے جائیے، ان کے اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کی عزت کرنا، کہ ہمارے باپ دادا جب تکلیف میں تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بنا بھی نہیں ہے، 1920s 30s کی بات ہو رہی ہے، 40s کی بات ہے۔ اس وقت جب اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ، اسرائیل بنانے کی بات ہوئی اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم شروع ہوئے، علامہ اقبال نے اس وقت شدید مخالفت کی انگریزوں کے خلاف۔ قائد اعظم نے فرمایا، انگریزوں کو کہا کہ اگر مسئلہ فلسطین کے معاملے پر برطانوی حکومت نے یہودیوں کا ساتھ دیا، وی ول گو ٹو دا وائلنس۔ لفظ قائد اعظم نے وائلنس استعمال کیا، ہم فساد کریں گے، خونریزی کریں گے، خونریزی کریں گے۔ اپنا ملک نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہمارے بڑوں نے کہ اپنا ملک تو ہے ہی نہیں، آزادی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، فوج تو ہے ہی نہیں، حکومت تو ہے ہی نہیں، اکانومی تو ہے ہی نہیں، ہم کیوں پھر خام خواہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ٹانگ پھنسا رہے ہیں، اپنی جان کیوں مصیبت کر رہے ہیں، انگریز سرکار ہم پر ظلم کرے گی۔ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ فائدہ اور نقصان کی کیلکولیشن نہیں کی جاتی، جہاں غیرت دینی کا معاملہ ہو، جہاں شرم حیا آبرو کی بات ہو، جہاں عزت کی بات ہو، جہاں قوموں میں اپنے وقار اور مقام کی بات ہو۔ ایسے یہی بات کہی کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت جو ترکوں کی مدد کی تھی، اس وقت جو فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی، آج تک دنیا میں عزت ہماری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بڑے وہ کام کر گئے تھے۔ پاکستان بنتا ہے، اس وقت اسرائیل جیسی بنتا ہے، قائد اعظم نے 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو بھجوائیں یہودیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ جتنا پیسہ اکٹھا کر کے بھیج سکتے تھے پیسہ بھجوایا گیا۔ اس وقت پاکستان بنا تھا، مہاجر آئے تھے، ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، ہم قرض لے کے گزارا کر رہے تھے۔ امیر مسلمانوں نے چندے دیے تھے ریاست پاکستان کو چلانے کے لیے۔ ببول کے کانٹوں سے کاغذ جوڑا جاتا تھا کہ پیپر پین کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔ اس وقت قائد اعظم نے 2.5 لاکھ رائفلیں خرید کے فلسطین بھجوائیں۔ پھر جب کشمیر کا معاملہ آیا، کون سی فوج تھی ہمارے پاس؟ اس وقت جنرل آکن لیک اور گریسی انگریز کمانڈر ان چیف تھے۔ انہوں نے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم فوج کشمیر میں داخل نہیں کریں گے۔ قائد اعظم نے جرأت اور دلیری سے ٹرائبلز کو حکم دیا، داخل ہو جاؤ۔ آج اگر گلگت بلتستان آپ کے پاس ہے، آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے، قائد اعظم کے اس دلیرانہ جرأت مندانہ فیصلے کی وجہ سے کہ انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ انگریز سرکار کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، جو کام کرنا تھا مسلمانوں کی غیرت اور آبرو کے لیے کر گزرے۔ انڈونیشیا جنگ آزادی لڑ رہا تھا، ہالینڈ کا قبضہ تھا انڈونیشیا کے اوپر۔ قائد اعظم نے 500 ہندوستانی مسلمان سپاہیوں سے کہا، برٹش آرمی کے، کہ تو وہ جو اس وقت برما گئے ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے کے لیے، ان کا نمائندہ آیا قائد اعظم کے پاس حکم، انہوں نے کہا نکل جاؤ سیدھا انڈونیشیا اور ہالینڈ کے خلاف جنگ کرو۔ اور آج بھی اگر آپ پاکستان میں انڈونیشیا کی ایمبیسی کا پیج کھولیں تو سب سے اوپر دا بریو 500 کی کہانی، ہم ایموشنل ہو جاتے کہ وہ دلیر لوگ تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوال کیا، ان 500 میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا۔ ہالینڈ کے جہاز اسلحہ لے کر کراچی لینڈ کیا کہ وہاں سے انہوں نے انڈونیشیا جانا تھا مجاہدین کو مارنے کے لیے۔ قائد اعظم نے جہاز ضبط کر لیے، پوری دنیا چیختی رہ گئی۔ قائد اعظم نے کہا میں وہ جہاز نہیں دوں گا جس میں وہ اسلحہ بھرا ہوا ہے جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ الجیریا کی جنگ آزادی تھی، الجیرینز فرانس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں الجیریا کو مجاہدین کا نمائندہ پہنچا کہ میں یونائٹڈ نیشن سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، وہ تو مجاہدین ہیں، الجیریا آکوپیشن فورس، الجیریا کے اوپر فرانس آکوپیشن فورس ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں منع کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا، آپ کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے آ کے بات کریں گے UN میں؟ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پاکستان نے فوراً اسی وقت الجیریا کو، اس نمائندے کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا، ان کو پاکستانی شہری بنایا۔ اور جب پاکستان کی باری آئی کہ اب پاکستان بولے گا یونائٹڈ نیشنز میں، تو پاکستان نے الجیریا کو جگہ دی، آپ اپنا کیس لڑیں پوری دنیا کے سامنے۔ پہلی مرتبہ پوری دنیا کے سامنے الجیریا کے مجاہدین کو اذان گونجی، پوری دنیا کو پتا چلا، تحریک آزادی الجیریا کو ریکگنیشن ملی۔ اس کے چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے الجیریا کو آزادی دی۔ یہ پاکستان کا کردار تھا۔ ہم پوری مسلم دنیا کا درد اپنے جگر میں رکھتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے یہ کام۔ 1967 میں
جب عرب ممالک تباہ کر دیے گئے، اسرائیل نے اچانک حملہ کیا، انہوں نے پاکستان کو پکارا، پاک فضائیہ گئی، ہم نے جارڈن کے اوپر، ایجپٹ کے اوپر، سیریا کے اوپر، عراق کے اوپر نو فلائی زون قائم کیا. یہی 73 میں ہوا. پھر پاکستان ایئر فورس گئی، ہماری اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز گئی، ہم نے پھر نو فلائی زون قائم کیا ان ملکوں کے اوپر، 11 اسرائیلی جہاز مار کر گرائے. ہم نے اس وقت عرب دنیا کو ڈیفینڈ کیا، فلسطین کو ڈیفینڈ کیا. پھر پوری مسلمان دنیا کی تربیت ہم کرتے ہیں، پاکستان کی ملٹری اکیڈمی میں آتے ہیں لوگ ٹریننگ کے لیے، ہم پوری مسلم دنیا کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ نہیں کیا پاکستان نے مسلمان دنیا کے لیے؟ کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا. افغانستان پر حملہ کر دیا سوویت یونین نے، یہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم سوویت یونین کو افغانستان سے نکالیں گے. پوری دنیا سے الائنس اکٹھا کیا ہم نے امریکہ کو ساتھ ملایا، سعودی عرب کو ملایا، کویت کو ملایا، ویسٹ کو ملایا، چائنا کو ملایا، اپنے ساتھ ملایا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ روس سے ہم کیسے لڑیں گے، کیسے جنگ کر سکتے ہیں. پاکستان کو چند سال پہلے، 9 سال پہلے روس نے مشرقی پاکستان توڑا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تو فوج ہی نہیں ہے، ملک ٹوٹ چکا ہے ہمارا، ہم کیسے لڑیں گے روس کے ساتھ، روس نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. وقت ہوتے ہیں تاریخ کے جب جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہی پاکستان آرمی تھی، یہی ISI تھی، یہی پاکستانی قوم تھی جس نے سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ قائم کیا، چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے جا کے. اور یہی پاکستان آرمی اور ISI تھی جنہوں نے مجاہدین کو اکٹھا کیا، پوری دنیا سے اسٹریٹجی بلڈ کی. اس کے بعد افغانستان میں نہ صرف سوویت یونین کو توڑا بلکہ پورے سینٹرل ایشیا کو آزاد کرایا. میں اس وقت افغان جہاد میں شامل تھا. خود ہم نے رشین زبان میں وہ سارے جہادی لٹریچر اور مٹیریل پرنٹ کراتے تھے. کراچی میں پرنٹ کراتا تھا. ISI اور افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر ہم ان کو سمگل کرتے تھے تاجکستان میں، ازبکستان میں، تاکہ وہاں پر ہم بغاوت برپا کروا سکے. میں خود تاجکستان سرحد تک گیا ان کو لے کر. اور روس ٹوٹنے کے فوراً ساتھ ہی تاجکستان بھی آزاد ہوا، جہاں پہ علامہ اقبال ہی کا ترانہ پڑھا گیا، میں مارے حرم باز بتا میرے جہان خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اے جس نے حرم کی تعمیر کی، اٹھو دوبارہ زمانے کی تعمیر کرو اور گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو. یہ کردار ہے پاکستان کا. آج پاکستان میں کچھ کمینے حرام خور کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، سوویت یونین کو نہ روکتے افغانستان میں، جہاد کی مدد کر کے ہم نے بہت غلطی کر دی. اگر روس بیٹھا ہوتا افغانستان میں اس وقت سے لے کر آج تک، آپ ذرا پھر سوچیں کیا ہوتا. کیا وہ بلوچستان میں اور پاکستان میں داخل نہ ہو چکا ہوتا؟ کیا سینٹرل ایشیا آزاد ہوتا؟ کیا دنیا کا یہ نقشہ آج بنتا؟ جو کردار پاکستان کا ہے، جو بڑے کہہ گئے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، یہ تو ہو رہا ہے ابھی بھی. چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. اب آئیں فلسطین کی طرف. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ ہم فلسطین کی مدد نہیں کریں گے؟ لوگوں نے بہانے ہم سے یہی کیے، رستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جانے کا. او بے شرمو اور بغیر تو ڈوب مرو کہیں بھی جا کے. اس کا کیا مطلب ہے رستہ نہیں ہے؟ مصر کی سرحد ملتی ہے فلسطین کے ساتھ، ترکی کی سینکڑوں ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہیں، سرکاری طور پر ترکی ریڈ کرسنٹ وہاں کام کر رہی ہے، دنیا کے سارے ملک وہاں امداد پہنچا رہے ہیں. تم کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اور پھر پاکستان نیوی یہ کام کرتی رہی ہے، پاکستان پوری قوم یہ کام کرتی رہی ہے. سونامی آئی کہیں پہ انڈونیشیا ملیشیا میں، کہیں سونامی آ گئی تھائی لینڈ بینکاک میں جا کے، سری لنکا میں طوفان آتا ہے. ابھی پاکستان نیوی کے جہاز ہزاروں ٹن خوراک لے کر گئے، افریقہ کے ملکوں میں تقسیم کی ہے ہم نے. جہاں کہیں زلزلہ سیلاب آتا ہے، ہم یہاں سے جہاز بھر بھر کے خیمے اور دوائیاں اور کھانا پینا بھیجتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پورا پاکستان ہر سال ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ملکوں کو کرنا ہوتا ہے. یہ ایٹمی طاقت ہے، پوری دنیا کی قیادت اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے. لیا جانا تھا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. یہ اقبال ہمیں سکھا کر گئے تھے. لیکن شاہینوں کے بسیروں میں کوے اور چیلے اور گدھ رہنا شروع ہو گئے ہیں آج، جہاں شاہینوں کو بسنا تھا. ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں یہ کام، آج بھی کر رہے ہیں. مہینہ 2 مہینہ پہلے پاکستان نیوی کے جہاز گئے خوراک لے کے پوری دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے. ہم فلسطین کیوں نہیں جا سکتے؟ ہوتا جرأت کا یہی مقام ہوتا ہے. جب فلسطین قوم اور امت مسلمہ اور تاریخ یاد رکھے گی آنے والی صدیوں میں کہ جب مشکل وقت پڑی پاکستان سب سے آگے تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عزت دینا چاہتا ہے، یہ زمین سے چپکے چلے جاتے ہیں، عزت راس نہیں آتی ان کو. آپ پاکستان آرمی کا نیوی کا شپ بھیجیں، ایک شپ ہے آپ کے پاس، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ڈیفنسز ہم کمزور ہیں، خراب ہیں، ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے ایک شپ اسرائیل کے آگے ہے نہیں.
सेंड द शिप, सप्लाईज के साथ भेजें, देखें इसराइल उसको रोकता है या नहीं रोकता, रोक के दिखाए। और तरीका उसका ये होगा, यहां से फिर आप उसको थ्रेट करें, अलायंस, यू मेक एन अलायंस विद टर्की, यू मेक एन अलायंस विद हिजबुल्लाह, विद ईरान, विद इजिप्ट, और आपके अपने पास अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर वेपन्स आपको दिए हैं। याद रखिएगा एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, याद रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, अमेरिकन्स विल रिस्पेक्ट यू, योर एनिमीज विल रिस्पेक्ट यू। हमारे यहां ये माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रांग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें, अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। बाज़ औक़ात आपको जरूरतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि जी जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे हम। अगर कौम का प्रेशर था, आपको करना पड़ा। 2 जहाज मार के गिराया आपने, अंदर गए, आपने बॉम्बिंग की, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए कि दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए। करना तो पड़ा आपको, जंग भी नहीं फैली, इज्जत बच गई आपकी। और अगर और मारते, 100 जहाज गिराते, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके कत्ल करते, और इज्जत होती आपकी। नाउ इज द टाइम। टर्की पूरी दुनिया में चीख चीख के मुसलमान दुनिया से कह रहा है हमें एक मिलिट्री अलायंस बनाना है बैतुल मक़दस शरीफ की हिफाजत के लिए। बैतुल मक़दस शरीफ, हमारा मसला फलस्तीनियों का, अरबों का नहीं है, हमारा मसला बैतुल मक़दस शरीफ का है। ये ऐसे ही है जैसे मक्का मुकर्रमा के ऊपर या मदीना मुनव्वरा पर दुश्मन कब्जा कर ले, इसराइली और यहूदी कब्जा कर ले, और हम कहें कि जी हम तो कमजोर है, हमारी मईशत कमजोर है, हम क्या करें, हम कर ही नहीं सकते। ऐसी बेशर्मी की बात करने से पहले जैसे कहा, बेहतर इंसान डूब के मर जाए कहीं। खुदा बेजार है तने बेरू से, वो सिर्फ खुदा है जिंदा जिंदों का खुदा है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मुसलमान बेगैरती नहीं दिखा सकता फलस्तीन के मामले पर। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए था कि उम्मत मुस्लिमा की क़यादत इसने करनी, इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। यही वो ताज़ा बस्तियां हैं जो अहले नज़र ने आबाद करनी थी, जिनकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने। लिया जाएगा काम, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। तो शुजाअत का सबक पढ़े ना, सदाकत का और अदालत का सबक पढ़ें। बुज़दिली और बेगैरती और बेशर्मी का सबक क्यों पढ़ाते हैं अपनी कौम को? हर हाल में हमें तुर्की के साथ एक डिफेंस अलायंस करना है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपका डिफेंस मजबूत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जरूरतमंदाना स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। किसी के बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। आप कहें कि हम टर्की के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं, विल गिव न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू टर्की। ईरान से बात करें, ईरान शामिल हो जाएगा इसके अंदर। कतर ने बड़ा स्ट्रांग स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, कुवैत ने बड़ा स्ट्रांग स्टांस लिया। मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बनाए एग्रेसिवली, मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को। न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। ये हम थ्रेट पहले भी कर चुके हैं इंडिया को। जनरल जिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी याद रखिएगा, जब बिल्कुल जंग होने वाली थी ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बाद, इंडिया बिल्कुल सामने आ गया था। उस वक्त जनरल जिया फ्लाई करके दिल्ली गए थे, राजेव से मिले थे और कान में जो बात उसके कही थी, ऐसी न्यूक्लियर वॉर होगी कि तुम याद रखोगे पाकिस्तान और तो मुसलमान मुल्क हैं वो बच जाएंगे, पाकिस्तान तबाह भी हो जाए, हिंदू मुल्क कोई नहीं बचेगा दुनिया में। एक ही हिंदू मुल्क है, उसको मलियामेट कर देंगे। राजेव की टांगें कांप गई थी। बेगैरती और बुज़दिली जब तक आप कमजोरी दिखाते रहेंगे या आपके ऊपर से लेट के बुलडोजर गुजारते रहेंगे। शो सम ऑनर एंड करेज एंड डिग्निटी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि लिया जाना था तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह हमें मुस्लिम दुनिया की क़यादत दे रहा है और हम अपने आप को जलील करते रह रहे हैं कि हम सिर्फ अंदर के मामला ठीक करेंगे, हम बाहर दखल नहीं देंगे, ना हम कश्मीरियों की मदद करेंगे, ना अफगान तालिबान की, ना हमास की, ना मुजाहिदीन की, ना फ़लस्तीनियों की। हम सर रेत में डाल के सिर्फ जलील होते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। फॉर गॉड सेक जलील न करें अपने आप को और मुसलमान उम्मत को और पाकिस्तान को। ना पाकिस्तान की हुकूमत, क़यादत, फौज, कौम, सबसे कह रहा हूं ये बात, जो मर्जी वसाइल हो पूरी कुव्वत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, अल-अक़सा का दिफा करें। जब तक खैबर के यहूदियों को जलील नहीं करेंगे फतेह मक्का मुश्किल होगा। ये खैबर के यहूदियों को जलील करने का वक्त है इस वक्त। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। लब्बैक ग़ज़वा हिंद और लब्बैक ग़ज़वा शाम और अल-क़ुद्स।
انشاءاللہ العزیز دہلی بھی آزاد ہوگا، القدس شریف بھی آزاد ہوگا۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی قیادت جرت، دلیری، شجاعت کا مظاہرہ کرے کہ اس کیمپینز کو پاکستان لیڈ کرے، ورنہ جو ملک لیڈ کر رہے ہیں کم از کم ان کے ساتھ شامل تو ہو جائیں جا کے۔ اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ اور مالک ہو۔ پاکستان اور سیدی رسول اللہ کی امت، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔